الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة شهيد بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ سورہ نساء آیت نمبر 40۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانے سے بہت بڑا اجر دے گا۔ آیت نمبر 40 کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانے سے بہت بڑا اجر دے گا۔ یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے، یعنی لوگوں کی گواہی سے متعلق ہے۔ یہ تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں آ چکا ہے، یعنی اے مسلمانوں تمہیں گواہ بنایا گیا ہے لوگوں پر، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر شہادت دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میرے پاس جو دین آیا تھا میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب یہ ان کا طرز عمل، یہ خود اپنے طرز عمل کے ذمہ دار ہیں۔ یہی بات قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہمیں بھی کہنی پڑے گی کہ اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد اپنے اعمال کے خود یہ ذمہ دار ہیں۔ اس حوالے سے ہم کو اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ الٹا وہ خود ہی ہمارے اوپر مقدمہ دائر کر دیں کہ اللہ ان لوگوں نے تیرا دین ہمیں نہیں پہنچایا تھا، یہ خزانے کے سانپ بن کر بیٹھے رہے۔ بہرحال اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈال دی ہے، اب اس ذمہ داری کا خیال رکھنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، تبلیغ کرنا، لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آنا اپنے قول فعل عمل تقریر سے ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو بہرحال یہ آیت شہادت علی الناس سے متعلق ہے، یعنی لوگوں پر گواہی سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 143 سورہ بقرہ میں یہ مضمون گزر چکا ہے، وہاں احادیث بھی اس سلسلے میں بیان کی گئی تھیں۔ یہاں پر صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ جو آپ نے مجھے دین دیا تھا میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب یہ اپنے طرز عمل کے خود ذمہ دار ہیں، اور یہی بات قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہمیں بھی کہنی پڑے گی کہ اے اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد یہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ تو دیکھیے اس حوالے سے ہم سب کو اپنی ذمہ داری کی فکر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ الٹا وہی ہمارے اوپر مقدمہ کر دیں کہ اے اللہ ان لوگوں نے آپ کا دین ہم تک نہیں پہنچایا تھا۔ بہرحال یہ ذمہ داری اللہ نے ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے، اب اس ذمہ داری کا خیال رکھنا، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا، تبلیغ کرنا، اسلام کی طرف لوگوں کو لے کر آنا ہمارے اوپر لازم ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔
صاف الفاظ میں اس مضمون کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہر زمانے کا پیغمبر اپنے دور کے لوگوں پر اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا۔ زندگی کا وہ سیدھا راستہ اور فکر و عمل کا وہ طریقہ جس کی تعلیم آپ نے مجھے دی تھی، اسے میں نے ان لوگوں کو پہنچا دیا تھا۔ پھر یہی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے لوگوں کے بارے میں دیں گے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے دور کا زمانہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا زمانہ آپ کی بعثت سے لے کر آپ کے مبعوث ہونے سے لے کر قیامت تک ہے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی چیز جو بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال حسنہ کا، اچھے اعمال کا ثواب اور خیر کے بدلہ دینے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے، بلکہ اپنی طرف سے اس میں اور بھی اضافہ کر دیتے ہیں اور آخرت میں دوگنا چوگنا ثواب بڑھا کر اللہ تبارک و تعالی نوازیں گے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز آیت کریمہ کے اندر یہی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اچھے اعمال کا بدلہ اور خیر کے بدلہ دینے میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں فرمائیں گے، بلکہ اپنی طرف سے اور زیادہ اضافہ کر کے آخرت میں دوگنا چوگنا ثواب مرحمت فرمائیں گے اور اپنی طرف سے اجر عظیم عنایت فرمائیں گے۔ دیکھیے یہ بات بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں پر ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار جو قرآن کریم میں ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ایک نیکی کی 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے رحمت خداوندی اس میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اللہ سبحانہ و تعالی اس میں اور زیادہ اضافہ کرتے رہتے ہیں، اور اتنا اضافہ کرتے ہیں کہ جس کو حساب اور شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا، یعنی اس اجر عظیم کا ہم سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو بارگاہ رب العزت سے ملتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ لایا گیا جس پر ہمیں غور کرنا ہے، ذرۃ۔ ذرۃ کے کیا معنی ہیں؟ دیکھیے ذرہ کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا، ریزہ۔ مادے کے ان چھوٹے چھوٹے اجزاء کو بھی ذرات کہا جاتا ہے جو سورج کی کرن کے ساتھ روشن دان میں دکھائی دیتے ہیں۔ دھول اور ریت کا نہایت چھوٹا جز جس کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کو بانٹا بھی نہیں جا سکتا۔ ذرہ کے ایک معنی تو یہ ہیں جو کہ مشہور ہیں، اور جب بھی لفظ ذرہ ہمارے سامنے بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سب تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا، ریزہ، مادے کے چھوٹے چھوٹے اجزاء کو بھی ذرات کہا جاتا ہے جو سورج کی کرن کے ساتھ روشن دان میں دکھائی دیتے ہیں اور جس کو تقسیم بھی نہیں کیا جا سکتا، جس کو بانٹا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ذرہ کے ایک معنی تو یہ ہیں جو کہ مشہور ہیں، اور جب بھی لفظ ذرہ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ سب تصور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ ذرہ لال رنگ کی سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں۔ ذرہ لال رنگ کی سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں
جس کو اہل عرب کم وزن اور حقیر ہونے میں اس کو مثال کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ کا یہ لفظ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انصاف کے معاملے میں کس قدر ہیں، اور اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ کسی بھی انسان پر ذرے کے برابر بھی اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خاص اپنے خزانے سے بہت بڑا اجر دے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 41 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے اس آیت میں یعنی آیت نمبر 41 میں قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ کھڑا کریں گے، یعنی اس نبی اور رسول کو گواہ بنا کر کھڑا کریں گے جس نے اس امت کو دعوت پہنچائی ہوگی۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو لائیں گے ان پر گواہ، یعنی امت محمدیہ پر گواہ۔ ضمیر کا مرجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو لائیں گے ان پر گواہ۔ دیکھیے قرآن مجید کی سورہ نساء آیت نمبر 41 کے یہ الفاظ ہمارے لیے بڑے سخت ہیں۔ یہاں ہمیں الفاظ پر تھوڑا غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، عَلَى کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور عَلَى کا لفظ عربی زبان میں عام طور پر مخالفت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دیکھیے ہم دنیا میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں شفاعت کی امید میں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے، اور ہماری نجات کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف ہی مقدمہ دائر کر دیا تو کیا ہوگا؟ ہمارے خلاف گواہی دے دی تو کیا ہوگا کہ اے اللہ میں نے تیرا دین ان کے سپرد کیا تھا، اس کے بعد دنیا میں پھیلانا، دین کو عام کرنا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا۔ جی ہاں، سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں اس حوالے سے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ سورہ فرقان پارہ نمبر 19 میں اس حوالے سے بڑے سخت الفاظ آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں فقال الرسول وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بجائے اس کے کہ اس کے پیغام کو دنیا جہاں والوں تک پھیلاتے، خود انہوں نے اپنی زندگی سے اس کو نکال دیا تھا، اس سے پیٹ پھیر لی تھی۔ اب دیکھیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں یہ مقدمہ دائر کر دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو یہ الفاظ سورہ نساء آیت نمبر 41 کے بڑے سخت الفاظ ہیں، اور اسی جیسے الفاظ سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کی آیت میں بھی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، بجائے اس کے کہ ایک قرآن کے پیغام کو دنیا جہاں والوں تک پھیلاتے، خود انہوں نے
قرآن کو چھوڑ دیا تھا اس سے پیٹھ پھیر لی تھی۔ اس سورہ نساء آیت نمبر 41 کی تفسیر میں بخاری میں ایک حدیث بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سکھاؤ۔ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، ویسے تو سارے صحابہ ہی فضیلت کے حامل ہیں، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا جاتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں قرآن کی تفسیر سے متعلق ایک دم تصور پیدا ہوتا ہے۔ فقیہ قسم کے صحابیوں میں سے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود، اور قرآن میں اللہ نے ان کو بڑی مہارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام نے قرآن سنانے کی فرمائش ظاہر کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالیہ انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں قرآن سناؤں آپ کو؟ حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میری کیا مجال کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے قرآن سناؤ، لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور مزہ آتا ہے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور اس مجلس میں صحابہ بھی آپ کے سامنے ہوں گے، صحابہ بھی آپ کی مجلس میں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود گردن جھکائے پڑھتے جا رہے تھے، سورہ نساء شروع سے اسٹارٹ کی اور سورہ نساء پڑھتے جا رہے تھے، تلاوت کرتے جا رہے تھے۔ جب اس آیت سورہ نساء آیت نمبر 41 پر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، یعنی بس کرو بس کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو ظاہر سی بات ہے کہ امت کے برے اعمال کی وجہ سے نکلے ہوں گے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ امت کے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک علامہ قسطلانی ہیں جو کہ مشہور مفسر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو قیامت کا منظر مستحضر ہونے کی وجہ سے نکلے، اور اپنی امت کے برے اعمال اور بے عمل لوگوں کا خیال آنے کی وجہ سے نکلے تھے۔ علامہ قسطلانی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آنسو قیامت کا منظر مستحضر سامنے آ جانے کی وجہ سے نکلے، اور اپنی امت کے برے اعمال اور بے عمل لوگوں کا خیال آنے کی وجہ سے نکلے تھے۔ بہرحال اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں کے رسول اپنی اپنی امت پر گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دوسری بات، قرآن کریم کے اس بیان کرنے کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے بارے میں گواہی دے، ورنہ قرآن میں اس کا اور اس کی گواہی کا بھی ذکر ہوتا۔ اس اعتبار سے یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور آپ کی امت بھی آخری امت ہے۔ تو اس بیان کرنے کے طریقے سے، قرآن کریم کے اس بیان کرنے کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جو اپنی کسی امت کے بارے میں گواہی دے، ورنہ قرآن میں اس کا اور اس کی گواہی کا بھی ذکر ہوتا۔ تو بہرحال اس اعتبار سے یہ آیت ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ اگلی آیت نمبر 42 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یود الذین کفروا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض
वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू, उस दिन तमन्ना करेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था और रसूल की नाफरमानी की थी कि उन समेत ज़मीन बराबर कर दी जाती, लौ तुसव्वा बिहिमुल अर्ज़, कि उन समेत ज़मीन बराबर कर दी जाती, यानी किसी तरह ज़मीन फट जाए और हम उसमें दफन हो जाएं, हमें नसिया मनसिया कर दिया जाए, हमारा भूलना भुला दिया जाए। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। ये कुफ्र करने वालों के बारे में बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली आयत से शराब के बारे में जो दूसरा हुक्म है वो बयान किया जाएगा। पहला हुक्म तो पारा नंबर 2 में आ चुका था।